اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد للہ الحمد للہ یا رب لک الحمد علی نعمت الایمان وکفی بہ نعمہ ولک الحمد علی نعمت القرآن وکفی بہ نعمہ ولک الحمد علی نعمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بہ نعمہ ولک الحمد علی النعم کلها ظاہرها باطنها قلیلها وکثیرها صغیرها وکبیرها اللهم اصبح بی بحد من خلقک من امن فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر اللهم انا نعوذ بک من زوال الایمان اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن البر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حل من الأحوال المقتسم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم ذل لا تحت ذل نفسك ولا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم آتنا كتابنا بإيماننا ولا تؤتنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا اللهم ادخلنا ووالدينا وجميع آبائنا وأمهاتنا وجميع أساتذتنا ومشايخنا وجميع أزواجنا وذرياتنا وحبابنا ومحبينا ومحسنين وحاضرين وغائبين وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل ذاكرون وكل ما غفر ذكر غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اللهم صل على محمد وعزه المقدر المقرب عندك يوم القيامة اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس آپ فرما دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس
تمام انسانوں کے معبود کی۔ سورہ فلق اور سورہ الناس میں کیا فرق ہے؟ سورہ فلق کے اندر دنیا کی جو آفات و بلیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق کے بعد من شر ما خلق اجمالی طور پر تمام مخلوق کے شر کو بیان کیا، اس میں سب آ گیا، اور ذرا تفصیل کرتے ہوئے 3 شرور کو بیان کیا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور رات کو چور ڈاکو لٹیرے اور درندے اور زہریلے جانور رات کو نکل پڑتے ہیں اور انسانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگنا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگر، وہ بھی شر ان کا شر ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا، جلسی کرنے والا، اس کے شر سے۔ تو وہاں 3 بلکہ 4 شروں کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ آپ میری حفاظت فرمائیے۔ سورہ فلق میں رب الجلال کی صفات میں صرف ایک صفت کا تذکرہ ہے، ایک، برب الفلق، صبح کا مالک۔ ابھی صبح ہوئی ہے، یہ صبح کون لایا ہے؟ اللہ ہی لایا ہے، اللہ کے سوا کون لا سکتا ہے؟ تو ایک صفت کا تذکرہ ہے، اور اجمالی طور پر تمام مخلوق کا شر، اور پھر تفصیل کے ساتھ 3 گویا کہ مجموعی 4 شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور رب الجلال کی صرف ایک صفت کا تذکرہ ہے۔ اور سورہ الناس کے اندر ایک شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ کون سا شر ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسواس یعنی شیطان کے شر سے۔ اور یہاں پر شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے رب الجلال کی 3 صفتوں کا تذکرہ ہے، 3، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے ایک عجیب بات یہاں لکھی ہے کہ دیکھیے، اب اوپر دنیا کے 4 شرط ہے، وہاں پہ پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی صرف ایک صفت کا تذکرہ ہے، برب الفلق، اور یہاں شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہے، اور 3 صفتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر جو ہے یہ دنیا کے شر سے بہت زیادہ ہے۔ سورہ فلق کے اندر دنیا کے شر اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات کی اور حفاظت کی دعا ہے، اور شیطان کا جو شر ہے، یہ شیطان کا شر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی برباد کرتا ہے وہ ظالم، اور شیطان کے شر کے نتیجے میں اس کی جو پہلا حملہ ہوتا ہے ایمان کے اوپر، خدا نہ خواستہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، یا شیطان کے شر اور اس کے وسوسے کے نتیجے کے اندر ایمان ہی ختم ہو گیا، تو آخرت برباد ہے۔ تو شیطان کا شر دنیا میں بھی ہے اور شیطان کا شر آخرت میں بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر دنیا کے شر سے بہت زیادہ ہے، اور اسی بنا پر اللہ رب العزت نے بندوں کو سکھایا کہ دیکھو تم میری پناہ مانگو، اور میں 3 صفتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی ایک صفت بھی کافی ہے، لیکن شیطان کے شر سے بچنے کے لیے رب الجلال نے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے اب تم پناہ مانگو، کس سے پناہ مانگو؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس، پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو دونوں صورتوں کے درمیان فرق یہ ہوا کہ سورہ فلق کے اندر دنیا کے شر اور دنیا کی آفات و بلیات سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہے، اور سورہ الناس کے اندر دنیا کا شر بھی ہے اور آخرت کا شر بھی ہے، اور وہ شر ڈالنے والا، پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا رہے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، اور شیطان سے ہم کو کتنا دور رہنا چاہیے، اور شیطان کے تلبیسات سے اور اس کے چال پر چلنے سے اور اس کے مشن کو پورا کرنے سے ہم کو کتنا دور رہنا ہے، اندازہ لگا لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل بس ہمارا طریقہ دیکھیں، عام طور پر بس شیطان کی اتباع ہے اور رحمان کی مخالفت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رحمان والا راستہ ہم کو پسند نہیں آتا، کہیں بھی کہا جائے بھئی یہ رحمان کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کے راستے سے بچو، شیطان تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اس کو دشمن سمجھو، اس کی عداوت کو سمجھو۔ لیکن آج انسانیت تقریباً شیطان کے راستے پر چل رہی ہے، جو ہمارے لیے سب سے خطرناک راستہ ہے، سب سے خطرناک دشمن ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور رحمان کا راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے،
جس میں گارنٹی ہے دنیا میں حیات طیبہ کی، اور جس کے راستے پر چلنے میں گارنٹی ہے آخرت کے عذاب کے نجات کی، تو اس راستے کو ہم بھولے ہوئے ہیں اور شیطان کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، امت کو پوری سمجھ عطا فرمائے کہ شیطانی جتنے چال ہیں، جتنے کبائر گناہ ہیں، جتنے فتنے ہیں اور جتنی شرک اور شر کی باتیں ہیں، وہ سب شیطانی راستے ہیں، وہ سب شیطانی فتنے ہیں۔ اللہ ہم کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کیا نفع بخش چیزیں ہیں، کیا نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اور کون سا راستہ ہمارے لیے ہدایت کا ہے، کون سا راستہ ضلال و گمراہی کا ہے، کس راستے پر ہم چل کر صراط مستقیم کو پار کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور کس راستے کو اختیار کر کے ہم جنت سے دور ہو کر جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرما دے، اللہ اس کی فکر عطا فرما دے، اور رب الجلال ہم سب کو اپنے فضل سے اپنی پناہ میں رکھے، اور شیطان کے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ کبھی آئے گی تفصیلات سے، 6 قسم کے اس کے حملے ہوتے ہیں، اور کہیں چھوڑنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر ایک کو پکڑتا ہے وہ۔ انبیاء علیہ السلام تو محفوظ رہتے ہیں، ورنہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ بن گیا ہو، اس کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتا وہ، اس کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، بڑے سے بڑا ولی ہو، اس کو بھی اس کے راستے سے آتا ہے، ہمارے پاس ہمارے راستے سے آتا ہے، اور ولی کے پاس اس کے راستے سے آتا ہے، لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان بس دنیا سے جہنم میں جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو بار کے الہ سے مردود و ملعون بن چکے ہیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان بھی اللہ کے دربار کے اندر ملعون بن جائے، مطرود بن جائے، اور اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو جائے جیسا وہ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ یہ سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور ہم شیطان والے راستوں کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہدایت والے راستے کو بھی سمجھیں اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جتنی دینی مجالس ہوتی ہیں، اہل اللہ کی مجالس ہوتی ہیں، ذکر اللہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، اللہ کے واسطے تو ہم شرکت کیا کریں، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور بچوں کو لایا کریں، بچوں کو ایسی مجالس میں شرکت کی دعوت دیا کریں، خود بھی شریک ہوں، ان کو بھی شریک کریں۔ ہالیڈے آ رہی ہو تو ان کے ہالیڈے صحیح طریقے میں گزر جائیں، جماعت والے بیچارے فکر کرتے ہیں کہ بھئی جماعت میں نکل جائیں تاکہ ان کا یہ ہالیڈے کا ٹائم بیکار نہ گزرے، شیطانی راستوں میں نہ گزرے، اللہ کے راستے میں گزر جائے۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، بچوں کی ایمان کی حفاظت ہے، اور شیطانیت سے الحمدللہ حفاظت ہوگی تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی راحتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، پوری امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ 2 صورتوں کا ورد ہمیں بہت کرتے رہنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے بھی، رات کو سو کر اٹھنے کے بعد بھی، ہر نماز کے بعد بھی ان صورتوں کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور ذرا سمجھ کر، توجہ دے کر کہ اس میں کیا مانگا جا رہا ہے اور ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے ہدایت عطا فرمائے، اور اسی پر استقامت والی زندگی عطا فرما کر اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان پر اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اور جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے والدین وغیرہ، اساتذہ، مشائخ، تمام مومنین مومنات سب کی مغفرت فرمائے، تمام کی قبروں کو ریاض الجنہ بنا دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔